اینڈ دین ایک اور انڈین بزنس مین کو ہم ملے جو کہ تقریباً جس کے 1200 سے زیادہ گیس اسٹیشن تھے امریکہ کے اندر. اب آپ امیجن کریں ایک انڈین کے 1200 گیس اسٹیشن. نارملی پاکستانیوں کے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں 40 50 30 40 اتنے ہی سنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 4 6 خوش ہو جاتے ہیں اسی میں. کہ رشیا کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں دیا گیا. یہ آن ایوریج جو انڈینز ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے ہائیسٹ ارننگ گروپ ہے امیگرینٹس کا، ٹھیک ہے جی، جو امریکہ کے اندر. اور انڈیا کی بھی اکانومی جو ہے آج بوم کر رہی ہے، اور انڈیا کی اکانومی بھی آگے جا رہی ہے. اور اسپیشلی 2014 کے بعد پی ایم مودی کے آنے کے بعد جو ہے انڈیا کی ڈائنامکس بالکل چینج ہو گئی ہے. کہ رشیا کے انرجی منسٹر مسٹر نکولائی نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان کو کروڈ آئل ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں دیا گیا. اب یہ حیران کن خبر اس لیے ہے کہ اس سے پہلے تک ہمیں یہی معلوم تھا کہ پاکستان کو رشیا کی طرف سے ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر یہ آئل پرووائڈ کیا گیا اور ہم نے اس کے بہت ڈھول بھی پیٹے تھے. پرائم منسٹر نے کچھ دن پہلے ٹویٹس جو کی تھی، انہوں نے کہا تھا آئی ہیو فلفلڈ another of my promises to the nation, glad to announce that the first Russian discounted crude oil، اور جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم آگے کا سفر ہے towards prosperity, economic growth, energy security and affordability. تو افورڈیبلٹی کا تو نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر نہیں ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ملک میں ہر چیز میں اتنی سیکریسی کیوں ہوتی ہے، کیونکہ عوام سے کیوں چھپائی جاتی ہے یہ بات، اور عوام کو غفلت میں کیوں رکھا جاتا ہے. دیکھیں یہ دور ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا. خیر میڈیا کو بھی ٹیلی ویژن چینلز بھی ختم ہو گئے اب، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر خبر آ جاتی ہے، وہ بڑی سے بڑی خبر ہو یا چھوٹی سے چھوٹی خبر ہو، چاہے 2 4 دن کے بعد آئے لیکن وہ سامنے آ کر رہتی ہے. اب ان سے یہ پوچھا گیا ہوگا، یہی کہا گیا ہوگا نا سوال، کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر دیا گیا ہے، تو کیا ڈسکاؤنٹڈ پرائس ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس تو ہم نے نہیں دی، جو ہے ہماری سب کو وہی ان کو دی گئی ہے. تو یہ کیا ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں؟ کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ ہم پہلے سے خود سے ہی بتا دیتے؟ 1 مہینہ لگا اس آئل کو پاکستان پہنچنے میں. آپ کو پتہ ہے کہ 45,000 میٹرک ٹن یہ ہم نے منگوایا، جس میں سے 3,000 میٹرک ٹن ہیو بین ٹرانسپورٹڈ فرام پورٹ قاسم ٹو پاکستان. اگلے ہی دن یہ بتا دیا گیا. اور ہمارے جو منسٹر ہیں مصدق ملک صاحب، انہوں نے ابھی بھی ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ اس تیل سے کتنا مالی فائدہ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، کتنا فائدہ ہوگا مجھے نہیں پتا، اس سے کتنا فائدہ ہوگا یہ میں نہیں بتا سکتا. تو آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ اس لیے کہ مالی فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ یہ جو افورڈیبلٹی کی بات کی گئی تو یہ تو ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ہے ہی نہیں، اور یہ وہ بتا رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں بتانا چاہیے تھا. تو یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اب وہ دور ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل آنا چاہیے اور بتا دینا چاہیے بھائی ہم لے رہے ہیں آئل لیکن ڈسکاؤنٹڈ پرائس نہیں ہے. اور اس کے اوپر باقاعدہ آپ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں، لوگوں کو بلو بنا رہے ہیں، بے وقوف بنایا جا رہا ہے. دیکھیں نا، یا تو آپ اس کے اوپر بات ہی نہ کریں تو پھر آپ یہ کہنے جوگے ہوں گے کہ دیکھیں ہم نے کب کہا تھا ڈسکاؤنٹڈ پرائس. لیکن آپ نے اس کا ڈھول بھی پیٹا اور پھر یہ لوگوں کو، عوام کو الو اور بے وقوف بنانا جو ہمیشہ سے 75 سالوں سے بنتے چلے آ رہے ہیں. تو جناب اس کا یہ سچویشن ہے. اور اس میں یہ بات وہ انہوں نے کہی ہے، ہم نے پیمنٹ کی بات کی تھی کہ یوان یعنی کہ چائنیز کرنسی میں پیمنٹ کی گئی ہے، تو وہ انہوں نے کہا یس. اور اس میں یہ تھا کہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی کرنسی میں پیمنٹ کر دی جائے. تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت اکانومی کی سچویشن ہے اس میں ڈالرز تو ہے نہیں، اس میں تو پیمنٹ ہو نہیں سکتی تھی، تو پھر ہم نے چائنیز کرنسی میں اس کی پیمنٹ کر دی. دوستوں میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ کس طرح گلوبلی انہوں نے اپنے امپیکٹ جو ہے وہ بنایا ہے. اور یہ بڑا ہے، اور پرٹیکولرلی انڈین ڈیاسپورا کو اگر آپ دیکھیں اور اس کی آؤٹ ریچ اگر آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح امپیکٹ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ صرف 2022 کے اندر 2022 کے اندر امریکہ نے جو 73% H1B جو ویزاز دی ہیں، جو سکلڈ ویزاز جنہیں کہا جاتا ہے، وہ انہوں نے جو کہ پرٹیکولرلی کمپیوٹر سائنٹسٹ کو اور ان لوگوں کو دیے ہیں، وہ ان لوگوں کو دیے ہیں جو انڈیا میں پیدا ہوئے تھے. 73% H1B ویزاز جو کمپیوٹر سائنٹسٹ یا اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. سو یہ میں ایک اکانومسٹ میں اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اور یہ کس انڈیا امریکہ کے اندر ظاہر بات ہے لوکریٹو جابز ہیں، یہ سارے لوگ وہاں پہ اچھا بھلا پیسہ کما رہے ہیں، سارا کچھ جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. اب آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ آن ایوریج جو انڈینز ہیں
ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے ہائیسٹ ارننگ گروپ ہے امیگرینٹس کا، ٹھیک ہے جی، جو امریکہ کے اندر. اور دیٹ واز شاکنگ فار می ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سی دس ایون کہ ایک انڈین فار ایگزامپل جو ہے وہ انڈین جو ایک میڈین اگر آپ لیں وہ اس کا تو $1.5 lakh پر ایئر کما رہا ہے، جبکہ امریکہ کے اندر نارملی لوگ جو جابس کرتے ہیں سرکاری جو امریکنز ہیں وہ 70-80-90 ہزار $1 lakh کما رہے ہیں. لیکن انڈین جو ہے ان کو ہائیسٹ ارننگ گروپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور چائنیز جو ہیں وہ تقریباً $95,000 کما رہے ہیں پر ایئر، لیکن انڈین $1.5 lakh. اٹ مینس دیٹس وائی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا انڈیا امریکہ میں کچھ ماہ پہلے تھا میں وہاں پہ، تو میں ایک بزنس مین کو ملا جو کہ 12,000 آئی تھنک ایکڑ جس کی پراپرٹی تھی، اور وہ پوری انڈیا وہ کوئی کالو صاحب تھے اور 12,000 ایکڑ ان کی پراپرٹی تھی، یا سوری 14,000 ایکڑ پراپرٹی تھی. اور کہتے تھے کہ پوری انڈیا پورے امریکہ کے اندر جو پسٹیچو آلمنڈز یہ وہ ان کے کھیتوں سے جاتے ہیں امریکہ کے اندر. اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1 ملین کا وہ کیا ہوا تھا، وہ بھی کیا ہوا تھا جو ایک ایگریکلچر اسکول بھی بنایا ہوا تھا. اینڈ اس طرح آئی میٹ ہم. اینڈ دین ایک اور انڈین بزنس مین کو ہم ملے جو کہ تقریباً جس کے 1200 سے زیادہ گیس اسٹیشن تھے امریکہ کے اندر. اب آپ امیجن کریں ایک انڈین کے 1200 گیس اسٹیشن. نارملی پاکستانیوں کے بھی ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں 40 50 30 40 اتنے ہی سنے ہیں، ٹھیک ہے، 2 4 6 خوش ہو جاتے ہیں اسی میں، ٹھیک ہے. لیکن آپ امیجن کریں 1200. میں اس بزنس مین کو بھی ملا تھا ایک محفل میں تھے، میرا کوئی ان سے تعلق نہیں تھا، لیکن آئی ہیڈ دی اپرچونیٹی ٹو ایکسچینج ویوز ود دیم. اینڈ دین ابھی آپ دیکھیں کہ $1.5 lakh ایک انڈین کما رہا ہے، 95,000 جو ہے وہ ایک چائنیز کما رہا ہے، جبکہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آسٹریلیا کے اندر جو انڈینز ہیں وہ تقریباً $87,000 پر ایئر کما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح باقی ممالک جو ہیں جس میں چائنیز اور باقی وہ جو ہیں کم کما رہے ہیں 62,000 اینڈ آل دیٹ. سو اب آپ اس سے صرف اتنا امیجن کر لیں کہ وے تھنگز آر گوئنگ، ٹھیک ہے جی. یہ اب اگر میں آپ کو یہ صرف اسٹیٹسٹکس بتانے شروع کر دوں جو اکانومسٹ نے شیئر کیے کہ انڈیا کی 1.4 بلین پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے جی. اور پوری دنیا میں ان کے مائیگرینٹس ہیں، یا چائنیز کے ہیں یا انڈینس کے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ مائیگرینٹس چائنا. ٹوٹل دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 281 مائیگرینٹس اکراس دا ورلڈ ہیں، ٹھیک ہے، جو انڈیا چائنا مڈل ایسٹ ادھر ادھر سے جو نکلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، دنیا کے اندر. ان میں سے 18 ملین جو ہیں وہ انڈینز ہیں، مطلب ٹھیک ہے جی، آپ سمجھیں 2 کروڑ بندہ ہے. دیٹ از ناٹ بگ نمبر بائی دا وے، ٹھیک ہے جی. اور جسے آپ کہہ لیں کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا نمبر ہے وہ میکسیکو کے لوگوں کا، ٹھیک ہے جی، تقریباً 11.2 ملین، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چائنیز ہیں 10.5. لیکن میرا خیال ہے یہ نمبر اس سے زیادہ ہے بیکاز میجورٹی آف دا نمبر جو ہے دیٹ از ناٹ ڈاکومنٹڈ. اور انڈیا کی بھی اکانومی جو ہے آج بوم کر رہی ہے، اور انڈیا کی اکانومی بھی آگے جا رہی ہے. اور اسپیشلی 2014 کے بعد پی ایم مودی کے آنے کے بعد جو ہے انڈیا کی ڈائنامکس بالکل چینج ہو گئی ہے. انڈیا کا جو فورن پالیسی ہے اور جو لینگویج ہے، جو بات کرنے کا طریقہ ہے، جو ایک دم ایزرٹیو اور ڈومینیٹنگ وے میں جو بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے. انفیکٹ جی ڈی پی میں سعودی عرب اور انڈیا دونوں ریس کر رہے ہیں، کبھی انڈیا آگے کبھی سعودی عرب آگے، اس طرح سے دونوں ریس کر رہے ہیں. تو سعودی عرب ریلائی کر رہا ہے انڈیا کے اوپر اور چائنا کے اوپر، دونوں کے اوپر اس ریجن میں. انفیکٹ ریسنٹلی سب سے بڑا جو گرین ہائیڈروجن کا جو پروجیکٹ ہے انڈیا کی کمپنی LNT نے انویسٹ کیا ہے یہاں پہ نیوم کے اندر. سب سے بڑا ورلڈ کا سب سے بڑا یہ جو ہے، اور ورلڈ کی سب سے بڑی ریفائنری بھی تو مہاراشٹرا میں لگ رہی ہے فرام سعودی عربیہ. بالکل 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 پیٹروکیمیکل، جی جی بالکل بالکل ریلائنس اور آدنی یہ سب اس کے اندر انوالوڈ ہیں. جی. تو انفیکٹ ایک فیوچر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ گلوبل ساؤتھ کا فیوچر ہے، اور یہ گلوبل ساؤتھ کے فیوچر میں انڈیا لیڈ کر رہا ہے. میں ایسا نہیں کہ میں انڈیا سے ہوں تو لہٰذا میں انڈیا کی تعریفیں کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. سامنے آتے ہیں نا، میں فیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور یہ جو ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں سعودی عرب امارات کے، یہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کون جانے والا، لمبی ریس کا گھوڑا کون ہے. بھارت سے بہت سارے اسکلڈ ورکرز امریکہ جاتے ہیں جاب کے لیے، اور یہ ورکرز زیادہ تر انجینئر ہوتے ہیں جنہوں نے BTech کیا ہوتا ہے اچھے انسٹیٹیوٹ سے، اور وہاں جا کر انہیں بہت ہی اچھی جاب مل جاتی ہے. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم
ये बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून बना लेते हैं अमेरिका में रहकर। जबकि जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स होते हैं वो विदाउट पेपर वर्क जाते हैं, इलीगली जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई फॉर्मल जॉब नहीं मिल पाती और छोटे मोटे ही जॉब करते हैं। साथ ही उनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं होती। इसी वजह से वो चाहे जितने लंबे समय तक यूएस में रहें, वहाँ किसी छोटी मोटी जॉब करके ही उन्हें अपना काम चलाना पड़ता है। जबकि भारतीय देखते ही देखते कुछ सालों में मेहनत करके मिलेनियर्स बन जाते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो भी भारतीय जैसे ही हैं, उनका डीएनए सेम है, लेकिन बावजूद इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ जाता है भारतीय और हमारे बीच में। तो इसका बेसिक रीज़न है क्वालिफिकेशन और एजुकेशन। पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही लचर और आउटडेटेड है, जबकि भारतीय एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वाइब्रेंट है और प्रोग्रेसिव भी है। हाल ही में इसमें कुछ और चेंजेस किए जा रहे हैं जिसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम होने वाला है।